نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمان ہے، معروف کلام ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو خط ہے یا عہد نامہ ہے مالک اشتر کا، جو حضرت نے اپنے سب سے لائق، قابل اعتماد پیروکار کو لکھا اور انہیں مصر کا والی بنایا۔ یہ بہت اعلیٰ و والا صفات کے مالک تھے، امیر المومنین کے مورد اعتماد ترین افراد میں سے مالک اشتر تھے۔ انہیں مصر کے حالات کو قابو رکھنے کے لیے اور وہاں کی صورتحال کے پیش نظر، چونکہ سخت ماموریت تھی مصر، حضرت نے جناب مالک اشتر کو بھیجا۔ یہ عہد نامہ نہج البلاغہ کے اندر مکتوبات میں موجود ہے، 53 نمبر ہے اس کا، مفتی صاحب کے ترجمہ کی ترتیب کے مطابق، ممکن ہے آگے پیچھے ہوں بعض میں یہ شمارے۔ یہ خط ہے، عہد نامہ کے نام سے معروف ہے۔ وَمِنْ عَهْدٍ لَهُ علیہ السلام كَتَبَهُ لِلْأَشْتَرِ النَّخَعِيِّ لَمَّا وَلَّاهُ عَلَى مِصْرَ وَأَعْمَالِهَا حِينَ اضْطَرَبَ أَمْرُ محمد ابن ابی بکر وَهُوَ أطول عہد وَأَجْمَعُ كُتُبِهِ لِلْمَحَاسِنِ۔ اب یہ حالات خراب ہی ہو گئے تھے تو حضرت نے مالک اشتر کو روانہ کر دیا۔ اسی دوران دونوں شہید ہو گئے، محمد بھی شہید ہو گئے اور مالک اشتر بھی راستے میں شہید ہو گئے۔ اس خط کا آغاز امیر المومنین علیہ السلام ساتھ لکھ کے بھیجا، اور بہت اہم ہے یہ عہد نامہ، دنیا میں اس کی طرف توجہ ہے، ہر چند اس پر عمل کوئی بھی نہیں کرتا، اور لیکن اس کو حوالوں کے طور پر اپنے حریفوں کو زج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں تمام جتنے ججز ہیں عدالتوں کے رشوت خور، وہ سب دوسروں کے لیے اس عہد نامے کو حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جتنے حکمران ہیں انہوں نے یہ عہد نامہ پڑھا ہوا ہے سب نے، اور اس کو جب حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو حزب اقتدار کے خلاف یہ عہد نامہ پڑھ کے تقریروں میں سناتے ہیں، جس طرح علامہ اقبال کا کلام حزب اختلاف، حزب اقتدار کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور جب خود اقتدار میں آتے ہیں پھر علامہ اقبال کو بھی بھول جاتے ہیں اور عہد نامہ مالک اشتر بھی بھول جاتے ہیں، پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر اسی ڈگر پر آ جاتے ہیں جس کے خلاف بول رہے تھے۔ وہ رشوت کھاتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، اقربا پروری کرتا ہے، ملک لوٹتا ہے، یہ سارے کام خود شروع کر دیتے ہیں حزب اختلاف والے۔ خوب آپ باری باری دیکھا ہے پاکستان میں مختلف پارٹیاں بھی آئی ہیں، مختلف آئے ہیں، آمرین بھی آئے ہیں، سب نے آ کر ایک جیسی حکومت کی ہے، ایک طرز حکومت ہے، لیکن جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو انہیں تمام یہ اس طرح کے اقوال اور اس طرح کے خطبے اور اس طرح کی حدیثیں ازبر ہو جاتی ہیں، یا شعراء کے شعر ان کو یاد ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی تقریروں میں پڑھ کے سناتے ہیں۔ جب اپنا وقت آتا ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ معروف ہے یہ عہد نامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شیعہ عوام کے علاوہ سب کو پتہ ہے یہ عہد نامہ، چونکہ شیعہ عوام سنتے ہیں ممبروں سے صرف، اور ممبروں والوں کو نہیں پتہ، ذاکرین خطبہ عموماً عہد نامہ نہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ممبروں پہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے امیر المومنین کے پیروکار ہی ناآشنا ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ اگر نہیں پتہ تو صرف پھول کو نہیں پتہ، ورنہ باقی سارے چمن کو پتہ ہے۔ اگر عہد نامہ نہیں پتہ تو صرف ہمارے لوگوں کو، مومنین کو نہیں پتہ، باقی سب کو پتہ ہے، عہد نامہ پڑھا ہوا ہے انہوں نے۔ میں نے بعض اہل سنت سیاستدانوں سے سنا ہے، پورا مضمون اس کا سنا ہے، رٹا ہوا ہے انہوں نے۔ اہل سنت ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، اسمبلی میں ہیں، یا کسی سیاسی جماعت میں ہیں، اور عہد نامہ مالک اشتر انہوں نے
رٹا ہوا حفظ کیا ہوا ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی۔ یہ عہد نامہ خط یہاں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما امر به عبد اللہ علی امیر المؤمنین، ھذا ما امر به عبد اللہ علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عہدہ الیہ حین واللہ مصر۔ امیر المؤمنین خود لکھتے ہیں کہ یہ حکم نامہ ہے جو اللہ کے بندے نے لکھا ہے، علی نے مالک اشتر، مالک ابن حارث اشتر کو، جب انہیں مصر کا، واللہ مصر، یہ امیر المؤمنین کے الفاظ ہیں، حین واللہ مصر، جب مالک کو مصر کا والی بنایا، حاکم بنایا، جبایت خراجہا و جہاد عدوہا و استصلاح اہلہا و امارت بلادہا، امرہ بتقوی اللہ و ایثار طاعتہ و اتباع ما امر بہ فی کتابہ من فرائضہ و سننہ التی لا یسعد احد الا باتباعہا ولا یشقى الا مع جحودها وإضاعتها وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه فإنه جل اسمه قد تكفل بالنصر من نصر وإعزاز من أعز وأمره۔ اب ایک ایک کر کے وہ ہدایات والی کو، جن کو حاکم مقرر کیا امیر المومنین نے مصر کا، جو الٹے پیر نے سبق شیعہ کو پڑھایا ہے کہ معصوم کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سب کچھ پہلے ہو چکا تھا، اس سے پہلے کہ یہ پیدا ہوں یہ سب کچھ ہو گیا تھا، ورنہ پہلا جلوس یہی نکالتے کہ مالک اشتر معصوم نہیں ہیں۔ انہیں کس دلیل سے آپ، اللہ نے ولایت کا منصب مقرر کیا ہے، اللہ کا حق ہے ولایت صفت خدا ہے، اور اللہ کے حکم سے رسول ولی ہیں، اور اللہ کے حکم سے و رسول اللہ کے اعلان سے علی ولی ہیں۔ اب علی جو اللہ کے حکم سے و رسول اللہ کے اعلان سے ولی ہیں، مومنین کے والی و حاکم، وہ اب یہی کام خود کر رہے ہیں۔ اب آگے تسلسل، مکانی تسلسل کے لیے کہ ولایت مسلسل امر ہے، کس کو چنا؟ پہلے محمد ابن ابی بکر کو، اور یہ تنہا حاکم نہیں ہے علاقائی، اپنے مختلف ولایتوں اور ریاستوں کے لیے۔ امیر المومنین کی قلم رو میں 10 ولایتیں تھیں موجود، اور ان کے لیے والی مقرر تھے، ان میں سے ایک ولایت کا اور ایک ولی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں ولی مقرر کیا ہے مصر کا، اور اب تعلیمات دی جا رہی ہیں اس ولی کو کہ آپ نے اس طرح حکومت کرنی ہے جا کر۔ وَأَمَرَهُ أَن يَكْسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهْوَاتِ وَيَزَعَ عِنْدَ الْجَمَحَاتِ فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ اللَّهُ۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ نفس امارہ کو قابو کرو۔ نفس امارہ بالسوء ہے، غلط کام کا حکم دیتا ہے، اور والی اگر نفس امارہ کا شکار ہو جائے تباہی ہے۔ ثم علم یا مالک، اے مالک جان لو، انی قد وجہتک الی بلاد قد جرت علیہا دول قبلک من عدل و جور۔ اے مالک سنو سمجھو، میں آپ کو ایک ایسے شہر اور علاقے کی طرف بھیج رہا ہوں والی بنا کر کہ جہاں پر آپ سے پہلے حکومتیں رہی ہیں، گزری ہیں، عدل کی بھی حکومتیں گزری ہیں، جور کی بھی گزری ہیں۔ دونوں حکومتیں اس سرزمین پر پہلے، چونکہ سرزمین کہنہ و دیرینہ و تاریخی سرزمین مصر، تاریخ میں اس پر مختلف حکومتیں گزری ہیں۔ یوسف نبی کی حکومت بھی گزری ہے، فرعون کی حکومت بھی اس پر گزری ہے۔ تم سے پہلے اس سرزمین نے بہت چہرے اور بہت ساری حکومتیں دیکھی ہیں، ان میں حکومت عدل بھی تھی اور ان میں حکومت جور بھی تھی۔ وَأَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ
من امورک فی مثل ما کنت تنظر فیہ من امور الولاة قبلک وان الناس ینظرون من امورک، لوگ تجھے دیکھیں گے، جائزہ لیں گے تیرا، اے مالک لوگ اب تیرا جائزہ لیں گے، کیوں کہ تو علی کی طرف سے حاکم بن کر مصر آیا ہے، اور دیکھیں گے کہ تجھ سے پہلے کے جو والی تھے ان کا انداز حکومت اور تیرا انداز حکومت، ان دونوں کا موازنہ کریں گے۔ وَيَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ، اور لوگ تیرے بارے میں رائے قائم کریں گے، اعتقاد پیدا کریں گے، ذہنیت بنائیں گے۔ ممکن ہے تیرے امور دیکھ کر تجھے اچھا کہیں، اور ممکن ہے تیری سیاست، تیری زعامت دیکھ کر تیرے بارے میں منفی رائے ظاہر کریں۔ وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يَجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ۔ اس پر شہید مطہری کا ایک بہت عالی عرشی جانانہ مضمون ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس نقطے کے اوپر جو اس جملے میں امیر المومنین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اے مالک، سب سے بنیادی ذخیرہ جو تو نے اپنے لیے فراہم کرنا ہے عمل صالح ہے۔ عمل صالح، خوب مالک اشتر کہہ سکتے تھے کہ مجھے کیا ضرورت ہے عمل صالح کی، علی کی شخصیت، مجھے علی نے معمور کیا ہے، علی کا نمائندہ بن کے جا رہا ہوں، علی کا سفیر بن کے جا رہا ہوں، علی کی طرف سے مجھ پر اعتماد کیا جا رہا ہے، اور جو علی سے منسوب ہو جائے اس کو عمل صالح کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ علی خود جس کو منسوب فرما رہے ہیں، یہ سب دھیان سے سنیں، جس کو علی خود اپنے ہاتھ سے، اپنی قلم سے، اپنے بیان سے، اپنے اختیار سے منسوب فرما رہے ہیں، اسے فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ تعلق تیرے کسی کام نہیں آئے گا، میرا اعتماد تیرے اوپر تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ تجھے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تیرا اپنا عمل صالح ہے۔ میں بھیج رہا ہوں تجھے اتنا لمبا خط لکھ کے، اختیارات دے کر، تجھے جنگوں میں ساتھ رکھا، اعتماد کیا، سب کچھ، لیکن یہ سن لے کہ ذخیرہ نجات کا جو تیرے پاس ہونا چاہیے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں، وہ تیرا عمل صالح ہے۔ ورنہ یہ خط دکھا دے اللہ کو کہ یہ دیکھیے چٹھی میرے پاس علی کی موجود ہے، اور مجھ پر بات بنے گی نہیں، مالک اشتر بات بنے گی نہیں۔ عمل صالح، وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يَجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَأَمْلِكْ هَوَاكَ وَشَحَّ بِنَفْسِكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ فَإِنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنصَافُ مِنْهَا فِيمَا أَحَبَّتْ أَوْ كَرِهَتْ۔ اپنے نفس پہ دھیان دینا ہے، بہت نفس کو قابو میں رکھنا ہے، نفس کی خواہشات پہ بخل اختیار کرو، نفس کے تقاضوں کے بارے میں اے مالک سخت بخیل ہو جا، ایک بات بھی نہ مان اپنے نفس کی۔ جس طرح بخیل ہوتا ہے اپنی اولاد پر ایک دمڑی خرچ نہیں کرتا، بچے ننگے گھومتے رہتے ہیں، بھوکے اس کے گھومتے رہتے ہیں، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، تھیلے میں پڑے ہوئے ہیں پیسے سارے، بچوں کی فیسیں نہیں دیتا، انہیں وردیاں نہیں دیتا، درخواست فیس کی معافی کی لکھ کے لے آتا ہے، بخیل ہے، پیسے ہیں اس کے پاس نہیں دیتا۔ یہ پیسوں کے اندر بخل ہے۔ امیر المومنین فرمانے کہ نفس کی خواہشات میں بخیل ہو جا، یعنی ایک بھی نہ سن اس کی، جو مانگتا ہے اس کو انکار کر دے۔ وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَالْمُحَبَّةِ لَهُمْ وَاللُّطْفِ بِهِمْ، لوگوں کے اوپر مہربان ہو جا۔ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ صُبْحًا ظَارِئًا تَغْتَنِمُ أَقْلَاءَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، بھیڑیا بن کر عوام کے اوپر ٹوٹ نہیں پڑنا۔ اے علی کے مقرر کردہ ولی و والی، میں بھیج رہا ہوں حکومت کے لیے، حکومت عدل کے لیے،
भेड़िया बनकर टूट नहीं पड़ना, दरिंदा बनकर लोगों के ऊपर टूट नहीं पड़ना, सबो नहीं बन जाना वहां पर। फ़इन्नहुम, लोग दो तरह के हैं, सिनफान, इम्मा अखुन लका फिद्दीन व इम्मा नज़ीरुन लका फिल खल्क, या तेरे दीनी भाई हैं या तेरे खिलकत में तेरे साथ शरीक है, इंसान है। अगर दीन में तेरे साथ शरीक नहीं है, खिलकत में तेरे साथ शरीक है, तेरी तरह के इंसान है, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन हैं तेरी तरह के बिल्कुल। यफ़रुतु मिनहुम ज़लल व तारिज़ लहुम अल इलल, दरगुजर कर लोगों के लग़ज़शों से जितना हो सके चश्म पोशी करना। वयुता अला ऐदीहिम फिल हम्द वल ख़ता फ़अतिहिम मिन अफ़्विका व सफ़्विका मिस्ल अल्लज़ी तुहिब्बु अन युतियक अल्लाहु मिन अफ़्विही व सफ़्वे, लोगों को इस तरह मुआफ़ करना जिस तरह तेरी तवक्को है कि खुदा तुझे मुआफ़ कर दे, जिस तरह तू अल्लाह की अफ़्व मग़फ़रत का उम्मीदवार है कि मेरी हर लग़ज़श को अल्लाह मुआफ़ कर दे, तू भी यही काम कर। तेरे हक में लोगों ने अगर कोई कोताही की तो भी माफ़ कर दे उनको। ये हुकूमती दस्तूर हैं, ये हाकमियत के उसूल हैं दीनी, ये विलायत का निज़ाम है, ये विलायत फ़क़ी है, ये विलायत मासूम है, ये विलायत नबी है, ये विलायत अल्लाह है। अब तवज्जो फरमाएं, कुरान की आयत और नहजुल बलागा का खुतबा ये तफसीर कुरान है कि विलायत शुरू कहाँ से हुई और पहुँची कहीं तक और पहुँचाई कहाँ गई। तसलसल देखें विलायत का, जिसको हमारे लोगों ने मेहनत करके, अरकरेजी करके, पढ़ पढ़ के, दीन पढ़ पढ़ के तअत्तुल मुअत्तल किया। मामूली जहमत से दीन मुअत्तल नहीं किया, पढ़ा, खूब पढ़ा, साल हा साल पढ़ते रहे, नस्ल अंदर नस्ल पढ़कर फिर कामयाब हुए दीन मुअत्तल करने में कि विलायत नहीं है, साबित नहीं है। फ़इन्नका फ़ौक़हुम, तवज्जो फरमाए अभी ये जुमला, फ़इन्नका फ़ौक़हुम, तू लोगों के ऊपर है, सरपरस्त है उनका, ज़ईम है लोगों का, वाली है तू। व वालियुल अम्र अलैका फ़ौक़का, और जिस वाली ने तुझे मुकर्रर किया है, इख्तियारात दिए हैं, वो तेरे ऊपर है। वल्लाहु फ़ौक़ मन वल्लाका, और अल्लाह उस वाली के ऊपर वाली है। मुख्तसर सा जुमला है, इसको हिफ्ज़ कर सकते हैं सब। अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, जिन्हें 18 ज़िलहज्जा को रोज़े गदीर जिन्हें वली बनाया गया। तबलीग विलायत इस तरह से करें, दुनिया कबूल करेगी, खुदा शाहिद कबूल करेगी अगर विलायत को मुबल्लिग मिले। आप तवज्जो करें, तकफीरियत को मुबल्लिग मिले, सारी दुनिया तकफीरी बना दी। बेहुदा तरीन मकतब व मसलक, सबसे बेहुदा मसलक, बेमंतिक, वहशियाना, दरिंदा सिफत, जिसमें इंसानियत ही नहीं है, मुबल्लिगों ने हर तरीका इस्तेमाल करके उसके दुनिया से मनवा लिया। विलायत को पहले ही मुअत्तल कर दिया गया। क्यों मुअत्तल कर दिया गया? किसी ने कहा ये तो दोस्ती को कहते हैं, हुकूमत को नहीं कहते, मोहब्बत को कहते हैं, बखन बखन को कहते हैं। वाह वाह करो, दोस्ती है, अली की दोस्ती, अली की मोहब्बत है, वही तारीफी माना। एक ये सबब बना है तअत्तुल का, और दूसरा ये तअस्सुर कि विलायत का तसलसल मुख्तस है मासूम के साथ। मासूम होंगे तो हाकमियत खुदा होगी, मासूम नहीं है तो हाकमियत खुदा मुअत्तल है। अमीरुल मोमिनीन क्या इसको पसंद करते हैं, तअत्तुल विलायत को? अमीरुल मोमिनीन खुद फरमा रहे हैं, इन्नका फ़ौक़हुम, तू अहले मिस्र का वली है, मैं तुझे बना रहा हूँ वली। मैं खुद नहीं बना वली, अमीरुल मोमिनीन का, मैं इलेक्शन से नहीं बना। तवज्जो करें, ये अमीरुल मोमिनीन का फरमान। हज़रत ने कहा मैं लोगों की बैयत से वली नहीं बना,
میں انتخابات سے ولی نہیں بنا. اپنے بارے میں فرماتے ہیں فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، تو ولی ہے مافوق لوگوں کا، سرپرست ہے، صاحب اختیار ہے ان کا. وَوَالِيُ الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، اور جو تجھے مقرر کر رہا ہے وہ تیرے اوپر ہے. تو رعیت کا ولی ہے، اور تیرے اوپر جو والی ہے، جو تجھے ولی بنا رہا ہے، اختیارات دے رہا ہے، وہ تیرے اوپر ہے. اس کے اوپر کون ہے؟ الیکشن، عوام، ووٹ نہ. واللہ فوق من ولاک، تو لوگوں کا ولی ہے، میں تیرے اوپر ولی ہوں، اور میرے اوپر اللہ ولی ہے. میرے اوپر اللہ ولی ہے، مجھے اللہ نے حق دیا ہے. اس اللہ کے حق سے، اذن سے میں تجھے اختیارات دے رہا ہوں، اور تیری حاکمیت وہی الہی حاکمیت ہوگی. مالک اشتر، اس لیے تو معصوم نہیں ہے، لیکن میں تجھے سبق عصمت کا پڑھا رہا ہوں. غیر معصوم کس طرح حکومت کر سکتا ہے لغزشوں سے محفوظ ہو کر؟ وہ سبق، وہ سیاست ہے، اسی کا نام سیاست ہے. اب دین کا بہت بڑا حصہ ولایت کے اختیارات ہیں. وہ ہر آدمی کا اختیار نہیں ہے، ولی کا، حاکم کا اختیار ہے. مالیات مکمل طور پر خمس، زکوٰۃ، صدقات، اوقاف، مالی امور جتنے بھی ہیں، فے، انفال، یہ سب کے سب حاکم کے اختیار ہیں، والی کے اختیار ہیں، ولایت کے سرپرستی میں ہیں. انہیں عام آدمی نہیں ان میں تصرف کر سکتا، غصب شمار ہوتا ہے، جائز نہیں ہے عام آدمی کا اس میں تصرف کرنا. خوب، اس کا تسلسل ثابت ہو گیا کہ یہ بغیر ولایت کے، بغیر حکومت کے، بغیر تسلسل ولایت کے یہ امور البتہ ولیکن کوا کیسا ہے دیکھا جائے گا، یہ متسلسل ہو گئے، یہ جاری ہیں. یہ امور ان میں تصرف کر سکتے ہیں غیر معصوم. غیر معصوم کو خمس دے سکتے ہو آپ، غیر معصوم خمس لے سکتے ہیں. غیر معصوم کو صدقات دے سکتے ہو، غیر معصوم کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، غیر معصوم اوقاف سنبھال سکتا ہے. وہ غیر معصوم اگر یہ سارے کام جائز ہیں تو حاکم کیوں نہیں بن سکتا؟ حاکم بنے گا تو یہی امور ہے نا، یہی چیزیں اس کے اختیار میں ہوں گی. اب امیر المومنین علیہ السلام تسلسل ولایت بیان فرما رہے ہیں. اے مالک، فَإِنَّكَ فَوْقَ الرَّعِيَّةِ، تو رعیت کا ولی ہے، والی ہے، مافوق ہے، ان کا صاحب اختیار ہے. وَوَالِيُ الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، اور وہ والی، ولی جس نے تجھے ولایت دی، اختیار دیا ہے، وہ تیرے مافوق ہے، تو اس کو جواب دہ ہے. اور جس نے تجھے ولایت پہ منسوب کیا ہے اس کے اوپر اللہ ولی ہے، اس کے اوپر اللہ ولی ہے. رسول اللہ نے اعلان کیا ولایت کا، اللہ نے ولی مقرر کیا، اور اللہ ولی بنائے. یہ ولایت قابل انقطاع نہیں ہے. آیت روک رہی ہے کہ اگر اعلان نہ ہوا ولایت کا تو سمجھو دین رسالت کی تبلیغ ہی نہیں ہوئی، اور اگر ولایت کا قیام ہی نہ ہوا، ولایت کی برپائی ہی نہ ہوئی. جب اعلان نہ ہونے کو ہر چیز کے قلعدم کے مساوی قرار دیا جا رہا ہے، 40 سالہ رسالت کے قلعدم ہونے کے برابر قرار دیا جا رہا ہے، اگر تبلیغ ولایت نہ ہوئی تو اگر تاسیس ولایت نہ ہو، اگر قیام ولایت نہ ہو، اگر نظام ولایت نہ ہو، اگر اطاعت ولایت نہ ہو، اگر اتباع ولایت نہ ہو، اگر ایمان نہ ہو ولایت کے اوپر، تو پھر کیا؟ پھر ساری چیزیں اپنی جگہ قائم ہیں، پھر کوئی چیز کا لدم نہیں.
صرف اعلان اتنا مہم ہے، باقی ماننا مہم نہیں ہے، اطاعت و بیعت مہم نہیں ہے، تسلسل مہم نہیں ہے۔ اور یوں نہیں کہ آج فقط امیر المومنین رسول اللہ کے بعد قانون یہ ہے کہ اگر ولایت کی تبلیغ نہ ہوئی تو فما بلغت رسالتہ، یعنی اسی وقت 10ویں ہجری کو یہ قانون ہے کہ اگر یہ اعلان نہ ہوا تو رسالت کا کام انجام نہیں پایا۔ لیکن 11ویں ہجری میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ولایت قائم نہ ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہر چیز اپنی جگہ ہوگی۔ صرف 10ویں ہجری کے ساتھ مخصوص ہے یہ اعلان، یہ حکم، یہ آیت کا لب و لہجہ۔ یہ 10 ہجری کے لیے تو مخصوص نہیں ہے، یہ تو تمام قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ کسی زمانے میں یہ منقطع نہ ہو، جس زمانے میں منقطع ہوگا باقی ولایت کے علاوہ باقی دین سارا کل عدم سمجھا جائے گا۔ اس سبق کو احیاء کریں، احیاء فکر دین، احیاء فکر قرآن، احیاء فکر رسول، احیاء فکر ولایت و امامت۔ جسے اماتہ کر دیا گیا ہے، جسے مار دیا گیا ہے، جس موضوع کو فراموش کر دیا گیا ہے، جسے دفن کر دیا گیا ہے، جسے عجیب و غریب سست دلیلوں سے معطل کر دیا گیا کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، ولایت ثابت ہی نہیں ہے۔ اب امیر المومنین فرما رہے ہیں، اے مالک اشتر، تجھے میں والی بنا رہا ہوں، تجھے لوگوں کا ولی بنا رہا ہوں، تجھے اختیارات دے رہا ہوں۔ کون سے اختیارات؟ جمہوری نہ، الہی۔ تو ولی ہے لوگوں کا، میں ولی ہوں تیرے اوپر، اور میرے اوپر میرا اللہ ولی ہے۔ وہ اختیار جو مجھے حاصل ہے وہ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی اختیار سے میں تجھے صاحب اختیار بنا رہا ہوں۔ ورنہ کہہ سکتے تھے نا امیر المومنین کہ مصر میں نہ بھی ہوا والی تو کیا حرج ہے، رہنے دو، مصر والے دعا کرتے رہیں بیٹھ کر۔ کیوں معطل نہیں کیا مصر کی ولایت کو، حکومت کو؟ تسلسل رکھا۔ استکفا کا امرہم و ابتلا کا بہم ولا تنصبن نفسک لحرب اللہ۔ اے مالک اشتر، خیال رکھنا خدا کے ساتھ جنگ نہ شروع کر دینا، اللہ کے مقابلے میں نہ آ جانا۔ بہت گہری بات ہے کہ مالک میں اللہ کا دیا ہوا اختیار تجھے دے رہا ہوں، تو معصوم نہیں ہے، لیکن میں بچت کے راستے بھی بتا رہا ہوں تجھے، نفس امارہ بھی بتا رہا ہوں اور اس کے بچنے کے طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرے، یعنی ان اختیارات کے باہر اگر گیا یہ جنگ ہوگی خدا کے ساتھ۔ ولا غنا بک عن عفوہ ورحمتہ ولا تندمن علی عفو ولا تبجحن بعقوبۃ ولا تسرعن الی بادرۃ وجدت منها مندوحا ولا تقولن انی مؤمر امر فاطاع فان ذلک ادغال فی القلب ومنہکۃ۔ اس میں جا بجا ایسے شواہد موجود ہیں۔ یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں نمونے کے طور پر تسلسل امر ولایت کے لیے، روز عید غدیر، روز جشن ولایت علی، ولایت کے متعلق امیر المومنین کا قول قرآن کی آیت کی تفسیر کے اندر عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ اگر ولایت کا قیام نہ ہوا، باقی دین اگر جو کچھ کسی نے اپنایا ہوا ہے وہ کأن لم یکن سمجھو، وہ کالعدم سمجھو جو باقی ہے۔ فما بلغت رسالتہ، یہ جو باقی زیارتیں کی ہیں، باقی حج کیے ہیں، باقی جو صدقہ خیرات کیا ہے، باقی جو عبادتیں کی ہیں، سارا یہ جو باقی تعلیم حاصل کی ہے، یہ صرف و نحو پڑھی ہے، یہ جو قرآن و حدیث و فقہ پڑھی ہے، یہ جو سارا کچھ پڑھا ہے، عرفان و فلسفہ پڑھا ہے، اگر ولایت نہیں پڑھی ہے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ ولایت کے بغیر کچھ بھی کالعدم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ کے حکم سے مقرر کر دیا جائے وہ تمہارا ولی ہے۔ تسلسل ولایت راہ نجات امت ہے، تسلسل ولایت، زمانہ غیبت کا ہو یا شہر مصر کا ہو،
وہ کوئی بلاد ہو یا کوئی صدی ہو، کوئی عصر ہو، کوئی قرن ہو، قیامت تک دین مسلسل ہے، انقطاع نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ داستان یہاں سے شروع ہوئی کہ حکومت کو معطل کر کے، احکام خدا کو معطل کر کے کا یہ بھی ابھی اسی کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے فرما لیا ہے کہ تجھے کس لیے مقرر کر رہا ہوں؟ ان کاموں کے لیے مقرر کر رہا ہوں۔ جبایت خراجہا، جتنے مالیات ہیں وہ سب وصول کرنے کے لیے۔ خوب اگر مالک اشتر نہ بھی جائیں تو مصر میں کوئی مولانا نہیں ہے جو مالیات وصول کر لے، اس کو حق نہیں ہے۔ اگر مالک اشتر امیر المومنین کے اختیارات کے ساتھ جا کر مالیات وصول نہ کرے اور کوئی دوسرا مالیات وصول کر لے، حرام کام کر رہا ہے۔ تجھے اس لیے والی بنا رہا ہوں کہ مالیات وصول کر جا کر۔ وجہاد عدوہا، دشمن کے خلاف جہاد کے لیے تجھے ولی بنا رہا ہوں۔ واستصلاح اہلہا، مصر کے رہنے والوں کی اصلاح و تربیت کے لیے آپ کو والی بنا رہا ہوں۔ وامارت بلادہا، اور ان کے شہروں کی آبادانی کے لیے، تعمیرات کے لیے آپ کو والی بنا رہا ہوں۔ امرہ بتقوی اللہ وایثار طاعتہ واتباع امرہ، اس لیے آپ کو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں۔ یہ سب کام والی کے ہیں، ولی کے ہیں، یہ کام ولی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ہم جو راضی ہیں ولایت کے بغیر دین کے اوپر، ذرا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ کا فرمان ہے فما بلغتا فما عملتا فما درستا فما تأملتا فلا تعلمتا، یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ولایت نہیں ہے تو۔